کیا آپ نے کبھی کسی ایسی کار کے بارے میں سنا ہے جو ایک پرائیویٹ جیٹ سے بھی زیادہ مہنگی ہو اور پھر بھی آپ اسے نہیں خرید سکتے، چاہے آپ ایلن مسک ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ کوئی عام سپر کار نہیں ہے، یہ ہے طاقت کے پہیوں پر چلنے والے قلعے جو خاص طور پر دنیا کے امیر اور طاقتور ترین لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ گاڑیاں صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ ہیں طاقت، دولت اور رتبے کی چلتی پھرتی علامتیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ایسی گاڑیاں رکھتے ہی کیوں ہیں جن کی قیمت ایک پورے محلے سے زیادہ ہوتی ہے؟ اور آخر ان گاڑیوں کو بناتا کون ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جہاں صرف ایسی کاریں چلتی ہی نہیں ہیں بلکہ طاقت کی نشانی بن جاتی ہیں۔ اگر طاقت کی کوئی علامت ہے تو وہ محمد بن سلمان کے لیے ہے، جو یقیناً ان کے گراج میں کھڑی ہے۔ سعودی ولی عہد صرف کاریں نہیں رکھتے، وہ پہیوں پر اپنی پوری ایک تاریخ بناتے ہیں۔ ان کے پاس موجود سب سے حیران کن گاڑی ہے گولڈ پلیٹڈ مرسیڈیز بینز جی ویگن۔ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو سورج کی روشنی میں آئینے کی طرح چمکتی ہے۔ یہ ایک سنہری رنگ نہیں ہے بلکہ اصلی سونے کی تہ ہے۔ لیکن شہزادہ یہی نہیں رکے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق رولز رائس، لیمبورگینیز اور بگاٹی جیسی پوری فلیٹ تیار کروائی۔ ہر ایک گاڑی ایک خاص پیغام دیتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اختیار کے اظہار کے لیے۔ محمد بن سلمان کے لیے گاڑیاں کھلونے نہیں ہیں، یہ طاقت کی زبان ہے۔ دنیا کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ سعودی عرب صرف تیل میں نہیں بلکہ خوابوں اور عزائم میں بھی امیر ہے۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسا گیراج جو اوپر سے دیکھنے میں ایک چھوٹا سا شہر جیسا لگتا ہو، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ برونائی کے سلطان کے کارواں کی دنیا ہے۔ ان کے پاس 7,000 سے زیادہ لگژری کاریں ہیں، جن میں 600 رائلز، 300 فراری اور 100 سے زیادہ بگاٹی شامل ہے، اور ان سب کی مجموعی مالیت 5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، ان میں زیادہ تر گاڑیاں کبھی چلائی ہی نہیں گئی۔ یہ کاریں خاص کمروں میں رکھی جاتی ہیں جہاں درجہ حرارت تک قابو رکھا جاتا ہے۔ کچھ ماڈل تو صرف اور صرف انہی کے لیے بنائے گئے ہیں جو ایسے دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ سلطان کے لیے رفتار یا شان کا معاملہ نہیں، یہ طاقت کو دھات کی شکل میں محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ دنیا چاہے جو بحث کرے کہ سب سے بہترین کار کس کے پاس ہے، لیکن سلطان برونائی خاموشی سے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی گیراج آن کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قطر کے امیر کی، جہاں کاریں صرف سواری نہیں بلکہ شان، شناخت اور طاقت کی زبان ہے۔ ان کے پاس نایاب فراریز اور ہیروں سے سجی مرسیڈیز موجود ہے۔ یہ صرف شو نہیں بلکہ ایک بیان ہے کہ قطر کے امیر کو وقار اور انداز دونوں کا جنون ہے۔ ان کے قافلے کی ہر گاڑی قطری جھنڈوں کے رنگوں میں چمکتی ہے۔ جب وہ ریت پہ چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے آرٹ خود حرکت میں آ گیا ہو۔ ہر انجن کی آواز، ہر منظر طاقت کا اعلان ہے۔ یہ قطر کا انداز ہے جو بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا ملک مگر بہت بڑی شناخت ہے۔ اور اب متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ محمد بن زید، ایک ایسا نام جو عزم، ویژن اور ترقی کی علامت ہے۔ ان کی کاریں ان کے ملک کی کہانی سناتی ہیں۔ ریگستان سے لے کر آسمان چھوتے ٹاور تک کا سفر سب انہی پہیوں پر لکھا گیا ہے۔ ان کے پاس ہیں خصوصی رولز رائس، نایاب مکلارن اور وہ ایسوویز جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بختربند تحفظ بھی دیتی ہیں۔ ہر تفصیل ایک پیغام ہے کہ یہ گاڑیاں صرف شاہانہ نہیں بلکہ ایک ویژن کی نمائندہ ہے۔ جب ان کا قافلہ ابوظہبی کی سڑکوں سے گزرتا ہے تو لگتا ہے جیسے مستقبل خود چل کر آ رہا ہو۔ عیش و عشرت دنیا کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن اصل طاقت اس مفہوم میں چھپی وہ عیش بیان کرتا ہے۔ محمد بن سلمان کے سنہری قافلے سے برونائی کے سلطان کے گیراج تک، قطر کے شاہی قافلے سے لے کر شیخ محمد بن زید کے ویژنری کارواں تک، یہ سب دولت نہیں، یہ ہیں طاقت کی تصویریں۔ لیکن اب سوال آپ سے یہ ہے، کیا یہ
انتہا درجے کی آسائش ترقی کی علامت ہے یا اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت ہمیشہ دکھائی جانی چاہیے؟ کمنٹس میں بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ بھی ان میں سے کوئی ایک چلتا پھرتا محل آن کر سکیں تو کیا آپ کر لیں گے، یا آپ ایک سادہ زندگی اور سکون کو ترجیح دیں گے؟ کیونکہ آخر میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز نہ سونا ہے نہ گاڑیاں، بلکہ وہ آزادی ہے جو ہم چن سکیں کہ ہمارے لیے واقعی اہم ہے۔